السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایھا الاخوۃ الکرام، امر اللہ عز وجل الابناء ببر آبائهم والاحسان الیہم لما لهم علیہم من فضل کبیر، وقد ربط اللہ الإحسان إلى الوالدین بعبادته وحدہ تعظیما للدور الکبیر للوالدین فی حیاة الابناء، کما وصانا اللہ بالرفق بہما والتواضع لہما، وبلغ من تعظیم اللہ لقدر الوالدین ان حذر من عقوقہما ولو کانا علی الشرک، واعتبرہ من اکبر الکبائر، وتوعد فاعلہ بالنار الا ان یتوب اللہ علیہ فیرضی والدیہ ویقدم الیہما ما یجب علیہ من ولاء وطاعہ۔ ان الآباء قد تحملوا الكثير من المشاق والصعاب حتى يكبر أبناؤهم ويصبحوا رجالا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم بعدما كانوا أطفالا لا حول لهم ولا قوة، فعليك أيها المسلم أن تكرم والديك وتحسن إليهما وتدعو لهما في حياتهما وبعد وفاتهما، فإن رضا الوالدين من رضا ربك سبحانه وتعالى۔ سامعین و ناظرین، امانت پر مشتمل کچھ قصے اور ایثار پر مشتمل کچھ قصے ساتھ ساتھ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر قصص فی البر یعنی حسن سلوک کے بارے میں قصے پیش کیے جا رہے ہیں، اور اس ویڈیو کے اندر صرف 2 قصے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، قصص فی البر یعنی حسن سلوک کے بارے میں۔ ویسے برن کا معنی ہوتا ہے نیکی، حسن سلوک، اطاعت، احسان، اور اسی اگر باقی اوپر اگر آپ پیش کریں گے برن تو اس کا معنی ہوتا ہے گیہوں، اور اسی پر اگر آپ زبر پڑھیں گے برن تو اس کا معنی ہوتا ہے نیک، صالح اور فرما بردار۔ تو برن پڑھنے سے اور معنی بنتا ہے، برن پڑھنے سے الگ مطلب نکلتا ہے، اور برن پڑھنے سے دوسرا معنی بنتا ہے۔ گویا حرکات کے بدلنے کی وجہ سے بھی ترجمہ بدل جاتا ہے۔ تو برن کا معنی حسن سلوک، اطاعت، احسان، نیکی، برن گیہوں، اور برن کا معنی نیک، صالح، فرما بردار، جس کی جمع ابرارن آتی ہے، اور فرما بردار کے لیے ایک لفظ آتا ہے بارن، نیک اور صالح، اس کی جمع آتی ہے بررتن۔ اور برن و بحرن، خشکی کو بھی کہا جاتا ہے، زمین کا جو حصہ ہے اس کو بر کہا جاتا ہے، اور سمندر کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو بحر کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین کے اندر اور سمندر کے اندر فساد ظاہر ہو گیا۔ خیر، تو قصص فی البر یعنی حسن سلوک کے بارے میں آپ کے سامنے قصے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا قصہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور ان کی والدہ کا آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ جو قصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس قصے کو ڈاکٹر عبد الرحمن رافت پاشا نے اپنی کتاب سور من حیات الصحابہ کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الشرک، مگر شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔
وکان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ من السابقین الاوائل الی الاسلام. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہلے مسلمانوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. یعنی اسلام کو سب سے پہلے قبول کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں. سابقین کا معنی سبقت کرنے والا، آگے بڑھ جانے والا، اور اوائل کا معنی شروع اول یعنی ابتدا میں. تو من السابقین الاوائل الی الاسلام کا مطلب ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جو سبقت کرنے والے ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، ان میں سے سعد بن ابی وقاص ہیں. وکان سعد رضی اللہ عنہ مطیعا لوالدتہ بارا بہا، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کے فرما بردار تھے اور ان کا حکم ماننے والے تھے. اطاع یطیع، اطاعتن کا معنی فرما برداری کرنا، حکم ماننا. تو مطیعن اطاع یطیع سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور یہ بارن، یہ بر یبرو برن باب سمیع سے اس کا معنی ہوتا ہے حسن سلوک کرنا، فرما بردار ہونا. تو مطیعن کا معنی آپ یہاں پر کہہ دیں گے فرما بردار، اور بارم بیہا کا معنی کہہ دیں گے کہ حسن سلوک کرنے والے. اس کا معنی بھی فرما بردار ہوتا ہے. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے فرما بردار اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے، اچھا برتاؤ کرنے والے تھے. بارن کی جمع ہے بررہ، اور جیسا کہ میں نے کہا برن کا معنی بھی فرما بردار، نیک اور صالح، لیکن اس کی جمع آئے گی ابرارن. یحبها حبا کثیرا، وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے. ولا یعصی لہا امرا، اور ان کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے تھے. لیکنہا ظلت علی کفرہا، لیکن وہ اپنے کفر کے اوپر جمی رہی، برقرار رہی. یعنی والدہ اپنی کفر کے اوپر جمی رہی، اسلام قبول نہیں کیا. تعبد الاصنام، وہ بتوں کی عبادت کرتی تھی، بتوں کو پوجتی تھی. صنم ان کی جمع ہے اصنام، بت. اور بت کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے وثن، جس کی جمع آتی ہے اوثان. قرآن کریم کے اندر دونوں استعمال ہوئے، اصنام بھی استعمال ہوا ہے اور اوثان بھی استعمال ہوا ہے. تو وثن جس کی جمع اوثان آتی ہے اور صنم جس کی جمع اصنام آتی ہے، ان کا معنی ہے بت. فحزنت لدخول سعد فی دین الاسلام، پس وہ غمزدہ ہو گئی حضرت سعد کے دین اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے. ان کا بیٹا اسلام میں داخل ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ غمزدہ ہو گئی، غمگین ہو گئی. حزن یحزن کا معنی غمزدہ ہو جانا، غمگین ہو جانا، باب سمیع اسمہ سے. وتضایقت لذلک اشد الضیق، اور اس کی وجہ سے وہ سختی پریشان ہو گئی. تضایق یتضایق، تضایقن کا معنی تنگ ہونا، تنگ آنا، پریشان ہو جانا. اور اس کی وجہ سے وہ سختی پریشان ہو گئی، تنگ آ گئی. اور دیقن اس کا معنی ہوتا ہے رنج و غم، سختی، مصیبت، تکلیف، پریشانی، گھٹن وغیرہ. قرآن کریم کے اندر ہے ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. آپ ضیقن بھی پڑھ سکتے ہیں اور دیقن بھی پڑھ سکتے ہیں. لغت کے اندر یہ دونوں زبر کے ساتھ بھی ملے گا، زیر کے ساتھ بھی. ضیقن اور دیقن دونوں کا یہ دونوں تلفظ ہوگا، داد کے زبر کے ساتھ اور زیر کے ساتھ. رنج و غم، مصیبت و تکلیف، پریشانی، گھٹن. تو قرآن کریم کے اندر یہ لفظ یہ عبارت ہے ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، کہ وہ لوگ جو کچھ بھی مکرو کرتے ہیں، دھوکہ بازی کرتے ہیں، اس سے آپ تنگ دل مت ہو جاؤ، تنگی میں مت ہو جائیے. اللہ کے رسول سے کہا گیا ہے. وحلفت اللہ تکلمہ ابدا حتی یکفر بدین اللہ الحق، اور اس نے قسم کھا لی کہ کبھی بھی اس سے کہ اس سے کبھی بات نہیں کرے گی یہاں تک کہ سچے اللہ کے سچے دین کا انکار کر دے. ابدن کا جو لفظ ہوتا ہے
وہ مثبت جملے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور منفی جملے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ پازیٹیو جملہ ہو اس کے ساتھ بھی ابداً استعمال ہوتا ہے اور نیگیٹو جملہ ہو اس کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن نیگیٹو جملہ ہو یعنی منفی جملہ ہو تو اس صورت کے اندر ابداً کا ترجمہ کریں گے کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، جو بھی کرنا ہو۔ اور اگر پازیٹیو جملہ ہو، پازیٹیو سینٹنس ہو، منفی مثبت جملہ ہو تو اس صورت کے اندر ابداً کا ترجمہ کریں گے ضرور بھی ضرور، اور کبھی اس کا معنی کریں گے ہمیشہ۔ تو یہاں پر منفی جملہ ہے۔ وَحَلَفَتْ اللَّهُ تُكَلِّمَهُ أَبَدًا حَتَّى يَكْفُرَ بِدِينِ اللَّهِ الْحَقِّ، اور اس نے قسم کھا لی یہ کہ اس سے کبھی بات نہیں کرے گی یہاں تک کہ اللہ کے سچے دین کا انکار کر دے۔ وَيَعُودَ إِلَىٰ دِينِ آبَائِهِ وَأَجْدَادِهِ، اور وہ اس کے آباء و اجداد یعنی باپ دادا کے دین کی طرف لوٹ جائے، واپس آ جائے۔ وقالت لہم، اور اس نے اس کو کہا، زعمت ان اللہ وصاک بوالدیک وانا امک وانا آمرک بہذا، یعنی والدہ نے اپنے بیٹے سعد سے کہا زعمت کہ تو تیرا دعویٰ ہے، تو نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھ کو وصیت کی تیرے والدین کے بارے میں، یعنی والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت کی۔ وصا یوصی توصیتاً کا معنی مامور و مکلف بنانا، یعنی اللہ نے تجھ کو مکلف بنایا تیرے والدین کا یعنی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا۔ قرآن کریم کے اندر ہیں کہ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کرے، چاہے وہ ماں باپ کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی طرف یہ اشارہ کر رہی ہے والدہ۔ تو نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو تیرے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت کی، اور میں تیری ماں ہوں اور میں تجھے حکم کرتا ہوں اس کا۔ وَظَلَّتْ ام سعد لا تاکل ولا تشرب ثلاثۃ ایام، اور سعد کی ماں نہ جب برقرار رہی نہ کھاتی تھی اور نہ پیتی تھی 3 دن تک، یعنی 3 دن تک سعد کی ماں نے نہ کھایا نہ پیا۔ حتیٰ اوشکت علی الہلاک، یہاں تک کہ وہ ہلاکت کے قریب ہو گئی۔ اوشک کا معنی نزدیک ہونا، اور اوشکا فعل مقارب ہے، یعنی کسی فعل پر داخل ہو کر اس کے قرب وقوع پر دلالت کرتا ہے، اس کے بعد اکثر ان کے ساتھ فعل ہوتا ہے، لیکن ماضی کے مقابلے میں مضارع زیادہ مستعمل ہے، جیسے اوشک ان یموت، وہ مرنے کے قریب ہو گیا، قریب ہے کہ وہ مر جائے یعنی مرنے کے قریب ہو گیا۔ ایسے ہی یوشکو مضارع کے ساتھ ہی ہے، یوشکو، اوشک کا مضارع آتا ہے یوشکو، یوشکو ان یکون الامر قدا، معاملہ اس طرح ہونے کے قریب ہیں۔ تو خیر اوشک کہیں استعمال ہوتا ہے تو کہیں اس کا مضارع یوشکو استعمال ہوتا ہے، لیکن ماضی کے مقابلے میں مضارع زیادہ مستعمل ہے، یہاں پر اوشک استعمال کیا ہے مؤنث۔ حتی اوشکت علی الہلاک، یہاں تک کہ وہ ہلاکت کے قریب ہو گئی۔ ظنا منها ان سعدا سيتراجع عن الاسلام اذا رآها تموت، اپنی طرف سے یہ گمان کرتے ہوئے کہ سعد ان قریب اسلام سے پھر جائیں گے، لوٹ جائیں گے جب وہ اس کو مرتا ہوا دیکھیں گے، یعنی ماں نے یہ گمان کیا کہ میں کھاؤں گی نہیں، میں پیوں گی نہیں تو میرا بیٹا اسلام سے پھر جائے گا، واپس آ جائے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا۔ ولیکن سعدا لم يستجب لها، اور لیکن سعد نے اس کو قبول نہیں کیا۔ استجاب یستجیب استجابتاً، کہاں ماننا، قبول کرنا، لبیک کہنا۔ قرآن کریم کے اندر ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور ایک جگہ پر فلیستجیبوا لی بھی ہے قرآن میں، فلیستجیبوا لی، چاہیے کہ وہ مجھے میری پکار کو سنے۔ اور استجاب اللہ فلانن یا استجاب اللہ
منہ یا ولہو، براہ راست بھی مفعول لا سکتے ہیں، من کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں، لام حرف جر کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے دعا قبول کرنا، حاجت پوری کرنا۔ ولیکن سعد لم یستجب لہا، اور لیکن سعد نے اس کو قبول نہیں کیا، اس کی بات کو نہیں مانا، ماں نے جو بات کی کفر سے اسلام سے پھر جانے کی، اس کو نہیں مانا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ قُرْآنًا يُؤَيِّدُ فِيهِ مَوْقِفَ سَعْدٍ مِّنْ أُمِّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا جس میں حضرت سعد کا اپنی ماں کے ساتھ جو موقف تھا، یعنی جو صورتحال تھی، اس کی اس میں تائید کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا جس میں وہ تائید کرتا ہے حضرت سعد کی اپنی ماں سے جو صورتحال ہے، جو موقف ہے، جو رویہ ہے یا جو سلوک ہے، اس کی تائید کرتا ہے۔ فقال تعالی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو مکلف بنایا اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، یا ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ تو وصّا یوصی توصیًا کا معنی مامور و مکلف بنانا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ تیرے اوپر کوشش کرے تاکہ تو میرے ساتھ شریک کرے اس کو جس کا تجھے علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات مت مان۔ ویسے بھی حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت کرنے میں، مخلوق کی بات ماننے میں اگر خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو تو وہاں پر مخلوق کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ جیسے یہاں پر حضرت سعد کے واقعے میں کہ حضرت ماں کی اطاعت کرنے پر خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس لیے اس کو نہیں مانا جائے گا۔ فلا تطیعہما، پس ان کی بات مت مان۔ ہاں، دنیاوی معاملات کے اندر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، لیکن غلط کام کی رہبری کرے، غلط گائیڈ دے، تو ایسی صورت کے اندر کسی کی بھی نہیں ماننی چاہیے۔ الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پس میں تم کو خبر دوں گا ان کاموں کی جس کو تم کرتے تھے۔ یہ تھا حسن سلوک کے سلسلے کے اندر واقعہ نمبر 1۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں مزید آپ کے سامنے واقعات پیش کیے جائیں گے، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔